اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس مجلس کی آخری نشست ہے جس میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ علیہ السلام کے فضائل کا بیان اور یزید بن معاویہ کی ملوکیت میں اس کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کے ذریعے مظلومانہ شہادت کا واقعہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت فرما رہے ہیں حدیث کی روشنی میں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری بار کب ملاقات کی ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہوئے اتنا لمبا عرصہ بیت گیا ہے۔ اس پر میری والدہ نے مجھے سخت سست کہا۔ میں نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ بس اب جانے دیجئے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر ادا کرتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کروں گا کہ آپ میرے اور میرے والدہ کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور نماز مغرب ادا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نماز میں مشغول رہے، یہاں تک کہ میں نے نماز عشاء بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر کو چلے تو میں بھی اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری قدموں کی آواز سنی تو دریافت فرمایا، کون؟ کیا حذیفہ ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کوئی کام ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی دعا دی، اللہ تعالیٰ تیری اور تیری ماں کی بخشش فرمائے۔ رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حذیفہ بن یمان کا مزید بیان ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج رات ایک ایسا فرشتہ زمین پر اترا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجھے السلام کہا اور خوشخبری دی کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اہل جنت کی عورتوں کی سردار اور میرے نواسے حسن و حسین رضی اللہ عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے۔ المستدرک للحاکم کی حدیث میں ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے اور ان کے والد سیدنا علی ان دونوں سے بہتر جنتی مقام پر ہوں گے۔ یہ جامع ترمذی 3781 اور اس کو شیخ البانی اور شیخ زبیر علی زئی نے اس کے اسناد کو صحیح فرمایا ہے، اور دوسری بھی تحکیم ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن اور سیدنا حسین کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیا کرتے اور فرماتے، تمہارے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے دو بیٹوں سیدنا اسماعیل اور سیدنا اسحاق کو بھی انہی الفاظ کے ساتھ پناہ میں دیا کرتے تھے، اور میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اور ہر شیطان سے بچاؤ اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے بچاؤ کے لیے۔ جامع ترمذی کی حدیث میں ہے، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں کسی کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رات کے وقت حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں کوئی چیز لپیٹ کر اٹھا رکھی تھی، معلوم نہیں کیا چیز تھی۔ جب میں نے اپنے کام کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر لی تو پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں کیا اکٹھا کر رکھا ہے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کھول کر دکھائی تو اس میں سیدنا حسن اور سیدنا حسین علیہ السلام تھے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود مبارک میں اٹھایا ہوا تھا۔ نوٹ: سیدنا حسن اور سیدنا حسین کے ناموں کے ساتھ علیہم السلام خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، یہ دونوں میری اولاد ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ تعالیٰ میں ان دونوں نواسوں سے محبت رکھتا ہوں، اس لیے تو بھی ان دونوں سے محبت فرما اور اس شخص سے بھی محبت فرما جو ان دونوں سے محبت رکھے۔ جامع ترمذی کی حدیث میں
سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت فرمائے جو حسین سے محبت کرے، حسین میرے نواسوں میں عظیم الشان نواسا ہے۔ صحیح بخاری 3371، جامع ترمذی 3769 اور 3375، اور شیخ البانی اور شیخ زبیر علی زئی اسناد اس کی صحیح کہتے ہیں۔ جامع ترمذی، سنن ابو داود اور سنن نسائی کی حدیث میں ہے کہ سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک سیدنا حسن اور سیدنا حسین علیہ السلام آ گئے۔ نوٹ: سیدنا حسن اور سیدنا حسین کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام خود امام ترمذی رحمہ اللہ اور امام نسائی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے۔ انہوں نے سرخ قمیصیں پہن رکھی تھی، وہ چلتے چلتے گر پڑتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، ان دونوں کو اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھا لیا اور پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، تمہارے اموال اور اولاد میں تمہارے لیے آزمائش ہے۔ التغابن آیت نمبر 15۔ میں نے جب ان بچوں کو چلتے اور گرتے ہوئے دیکھا تو میں صبر نہ کر سکا، حتیٰ کہ میں نے اپنا خطبہ کاٹ کر انہیں اٹھا لیا۔ سنن نسائی کی حدیث میں کہ سیدنا شداد کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نماز عشاء کی امامت کے لیے باہر تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن یا سیدنا حسین کو اٹھایا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے آگے بڑھے اور نواسے کو وہیں زمین پر بٹھا لیا، پھر تکبیر کہہ کر نماز شروع فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران سجدے میں تاخیر فرما دی تو میں نے نماز ہی میں سر اٹھا کر دیکھا کہ آپ کے نواسے پشت مبارک پر چڑھے ہوئے ہیں اور اس وقت آپ سجدے کی حالت میں ہیں۔ پھر جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز جب سجدے میں تاخیر فرمائی تو ہم لوگوں نے گمان کیا کہ شاید آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدے میں وہی نازل ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی کوئی بات نہیں تھی، دراصل میرا بیٹا مجھ پر سوار ہوا تو مجھے یہ برا محسوس ہوا کہ میں سجدے سے جلدی سر اٹھا لوں اور اس بچے کی کھیلنے کی خواہش مکمل نہ ہو سکے۔ نوٹ: مسند احمد کی حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ نے سیدنا حسن اور سیدنا حسین دونوں سے متعلق بالکل ایسا ہی واقعہ بیان کیا ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں کہ سیدنا ابو عبداللہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن نجی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، جو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ علیہ السلام کے لیے سفر میں سامان طہارت کا بندوبست کرتے تھے کہ وہ سیدنا علی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ صفین کو جاتے ہوئے مقام نینوا کے برابر پہنچے تو آپ نے بلند آواز سے کہا، اے ابو عبداللہ، یہ سیدنا حسین بن علی کی کنیت تھی، فرات کے کنارے صبر کرنا۔ اے ابو عبداللہ، فرات کے کنارے صبر کرنا۔ میں نے پوچھا، کیا کوئی خاص بات ہو گئی؟ امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب نے فرمایا، ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ میں نے بے چین ہو کر عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ناراض کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ ابھی ابھی سیدنا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس سے اٹھ کر گئے ہیں اور انہوں نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر دی ہے کہ بے شک حسین علیہ السلام کو فرات کے کنارے قتل کر دیا جائے گا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین کے مقتل کی مٹی لا کر دکھاؤں؟ میں نے کہا، ہاں دکھاؤ۔ چنانچہ انہوں نے مٹی کی ایک مٹھی بھر کر مجھے دکھائی تو اس پر میں اپنے آنسو روک نہ سکا۔
المستدرک للحاکم اور سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث میں ہے کہ سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سید الشہداء یعنی شہداء کے سردار سیدنا حمزہ بن عبد المطلب ہیں، اور وہ شخص بھی سید الشہداء ہیں جس نے کسی ظالم حاکم کو نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا تو اس حاکم نے اس حق گوئی کی پاداش میں اسے قتل کر دیا۔ نوٹ، یہ صحیح حدیث سے مبارکہ سیدنا حسین ابن علی علیہ السلام کے سید الشہداء ہونے پر ایک بہت ہی مضبوط دلیل ہے کہ خود اللہ کے نبی ان کی شہادت کی جو ہے وہ خبریں سنا رہے ہیں۔ اسی طرح مسند احمد کی حدیث میں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے دوپہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بکھرے ہوئے اور آپ پہ گرد پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گرد پڑی ہوئی ہے، اور آپ کے پاس ایک شیشی ہے جس میں خون ہے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، یہ کیا ماجرا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جسے میں آج صبح سے اکٹھا کر رہا ہوں۔ سیدنا عمار تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، ہم نے وہ خواب والا دن یاد رکھا اور پھر بعد میں ہم نے تصدیق کر لی کہ اسی 61 ہجری میں 10 محرمۃ الحرام کے دن وہ سیدنا حسین میدان کربلا میں قتل کر گئے تھے، سلام اللہ علیہم اجمعین واہل بیتہم اجمعین۔ مسند احمد 2165 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 93، اور شیخ شعیب الارنوط اور شیخ زبیر علی زئی فی فضائل صحابہ میں اس کی اسناد کو صحیح کہتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، سیدنا ابو نعم تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے کسی نے محرم احرام باندھے ہوئے شخص کے متعلق پوچھا جو مکھی کو مار ڈالے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ میں یہاں پر پھر میرے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں، کیا یہ چیز بیان کرنے کی نہیں ہے؟ یہ سوال سن کر سیدنا عبداللہ بن عمرو نے فرمایا، یہ عراق کے رہنے والے مکھی کے مارنے سے متعلق پوچھتے ہیں، حالانکہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لخت جگر کو قتل کر ڈالا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یہ دونوں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے، سیدنا شہر بن حوشب تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہما کو فرماتے ہوئے سنا، جب سیدنا حسین بن علی کی شہادت کی خبر آئی تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے اہل عراق پر لعنت کی اور کہا انہوں نے ان سیدنا حسین کو مار ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ ان عراقیوں کو غارت کرے، پہلے انہیں دھوکہ دیا پھر ذلیل کیا، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح ایک ہانڈیہ لے کر آئیں جس میں عصیدہ ایک قسم کا حلوہ تھا جو انہوں نے آپ کے لیے تیار کیا تھا، وہ ایک تھالی میں لے کر آئیں اور آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے پوچھا، تمہارا چچا زاد سیدنا علی کہاں ہے؟ انہوں نے عرض کیا، وہ گھر میں ہے۔ آپ نے حکم فرمایا، جاؤ اسے بلا کر لاؤ اور دونوں بچوں کو بھی لانا۔ ام المؤمنین سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ان دنوں سیدنا حسن اور سیدنا حسین کو ایک ایک ہاتھ سے تھامے ہوئے لے کر آئیں اور پیچھے سیدنا علی بن ابی طالب تشریف لا رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تو آپ نے ان دونوں کو گود میں بٹھایا، سیدنا علی آپ علیہ وسلم کی دائیں جانب اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما کی بائیں طرف تشریف فرما ہوئے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہما بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نیچے سے خیبری چادر
کھینچ نکالی جسے ہم بطور بستر استعمال کرتے تھے، وہ چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب پر اڑا دی اور بائیں طرف دست مبارک سے چادر کے دونوں کنارے پکڑے رکھے اور دائیں ہاتھ کو رب عز و جل کی جانب پھیرا اور دعا فرمائی، اے اللہ تعالی یہ میرے اہل بیت ہیں، اس سے ناپاکی کو دور فرما دے اور انہیں خوب پاک فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 مرتبہ انہی الفاظ میں دعا فرمائی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، تم بھی چادر میں آ جاؤ۔ سیدہ ام سلمہ بیان فرماتی ہیں، میں بھی چادر میں داخل ہو گئی، لیکن آپ اپنے چچزاد سیدنا علی، اپنے نواسوں حسن حسین اور بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے دعا فرما چکے تھے، یعنی وہ دعا ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ام سلمہ چادر میں داخل ہوئی رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا۔ المعجم القبیر للطبرانی کی روایت میں ہے، سیدنا عمار تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے مجھ سے فرمایا، میں نے خود جنات کو سیدنا حسین پر نوحہ کرتے ہوئے سنا۔ یہ صحیح بخاری 3753، مسند احمد 27085، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 53۔ شیخ زبیر علی زئی فی فضائل صحابہ میں اس کی اسناد کو صحیح کہتے ہیں۔ المعجم القبیر طبرانی 2793، شیخ زبیر علی زئی فی فضائل صحابہ میں اس کی اسناد کو صحیح کہتے ہیں۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا حسین بن علی علیہ السلام، نوٹ سیدنا حسین کے نام کے ساتھ علیہ السلام خود امام بخاری نے لکھا ہے، امام ترمذی بھی، امام نسائی بھی، امام بخاری بھی حضرت حسین یا پھر حسن کے ساتھ علیہ السلام لکھتے ہیں۔ ہم پھر دہراتے ہیں، اس سے مراد ان کا نبی ہونا نہیں ہے بلکہ ان پر سلامتی پہنچانا ہے۔ آپ درود شریف میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، سلامتی نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور آپ کی اولاد پر۔ کسر مبارک ایک تھال میں رکھ کر کوفہ میں یزید بن معاویہ کے عراقی گورنر عبید اللہ بن زیاد کے پاس لایا گیا تو وہ اسے چھڑی سے ہلکی ضرب لگانے لگا اور ان کے حسن کے متعلق گستاخانہ انداز میں کچھ کہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس موقع پر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ سیدنا حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکل و صورت میں بہت مشابہت رکھتے تھے اور اس وقت ان کے بال وسمہ بوٹی کے کالے رنگ سے رنگے ہوئے تھے۔ جامع ترمذی کے حدیث میں ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں عبید اللہ بن زیاد کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ سیدنا حسین بن علی کا سر مبارک لایا گیا تو اس نے چھڑی ان کی ناک پر ماری اور کہا کہ میں نے ان جیسا حسن رکھنے والا کبھی نہیں دیکھا۔ میں سیدنا انس بن مالک نے کہا کہ سیدنا حسین بن علی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکل و صورت میں بہت مشابہت رکھتے تھے۔ صحیح بخاری 3748، جامع ترمذی 3778 اور شیخ البانی اور شیخ زبیر علی زئی نے اس کی اسناد کو صحیح کہا ہے۔ قسطنطنیہ والی بشارت، یزید بن معاویہ پر چسپاں کرنا یہ علمی غلطی ہے۔ اس موضوع پر چند احادیث پہلے ملاحظہ فرمائیں۔ ترجمہ صحیح حدیث کا یہ ہے کہ میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر کے شہر قسطنطنیہ جسے کانسٹنٹائن بھی اور آج کل استنبول کہا جاتا ہے کے لیے جنگ کرے گا، ان کی مغفرت کر دی جائے گی۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2924 کی حدیث ہے۔ اسی طرح ترجمہ صحیح حدیث
ابو عمران تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، ہم قسطنطنیہ پر حملے کے لیے روم پہنچے اور ہمارے امیر لشکر عبد الرحمن بن خالد بن ولید رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ وہاں سیدنا ابو ایوب انصاری نے ہمیں ایک آیت کی تفسیر سمجھائی، پھر آپ اللہ کی راہ میں جہاد میں شریک ہوتے رہے اور بالآخر قسطنطنیہ میں دفن ہوئے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2512۔ اب حدیث نمبر 3، سیدنا ابو ایوب انصاری روم میں اس لشکر میں فوت ہوئے جس میں امیر لشکر یزید بن معاویہ تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1186۔ نوٹ: قسطنطنیہ پر ایک سے زیادہ حملے ہوئے تھے اور سیدنا ابو ایوب انصاری خود ان تمام لشکروں میں شریک رہے۔ اب آپ رضی اللہ عنہ عبد الرحمن بن خالد بن ولید رحمۃ اللہ علیہ والے لشکر میں تو زندہ تھے، جبکہ یزید والے لشکر میں آپ 54 ہجری میں فوت ہوئے۔ اس تحقیق سے بالکل آسان سا نتیجہ نکلتا ہے، یزید والا لشکر قطعاً پہلا لشکر نہیں تھا بلکہ وہ تو آخری لشکر تھا۔ یزید کی سیاہ کارنامے: جلیل القدر صحابی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے خلاف مکہ مکرمہ پر حملہ کر کے بیت اللہ کے غلاف کو آگ لگا کر شہید کر دیا۔ یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 3245 ہے۔ نمبر 2، واقع حرہ میں یزیدی فوج نے قتل عام کر کے مدینہ منورہ کی حرمت کو پامال کیا اور یوں صحیح مسلم کی احادیث کی رو سے اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت کمائی۔ مدینہ منورہ میں گھوڑے باندھے گئے، انہوں نے وہاں پہ پاخانہ کیا، 3 روز تک مدینہ منورہ میں نماز نہیں ہوتی رہی۔ بس ایک صحابی وہ جو ہے نماز پڑھتے رہے، ان کو دیوانہ ہے بلکہ چھوڑ دیا گیا۔ وہاں پر عزتیں عورتوں کی لوٹی گئی، ان کے مال کو پامال کیا گیا اور جبرن یزید کی بیعت لی گئی۔ یہ سب اس کے کرتوت میں شمار ہے۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2604، 2959، 4024 اور 4906۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3339، 3319، 3323، 3333۔ نوٹ: امام اہل سنت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 241 ہجری نے اپنا شاگرد محنا بن یحییٰ کو یزید بن معاویہ سے متعلق پوچھنے پہ فرمایا، وہ یزید وہی ہے جس نے مدینے والوں کے ساتھ وہ کرتوت کیے جو اس نے کیے؟ اس نے پوچھا یزید نے کیا کیا تھا؟ فرمایا اس نے مدینے کو لوٹا تھا۔ اس نے پوچھا کیا ہم یزید سے حدیث بیان کر سکتے ہیں؟ فرمایا یزید سے حدیث مت بیان کرو، اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ یزید سے ایک حدیث بھی بیان کرے۔ اس نے پوچھا جب یزید نے یہ سب حرکتیں کی تھی تو کس نے اس کا ساتھ دیا تھا؟ فرمایا اہل شام نے۔ الرد علی المتعصب العنید المانع من ضم یزید لے امام ابن جوزی، صفحہ نمبر 40، قال الشیخ زبیر علی زئی فی الحدیث 68 اسنادہ صحیح۔ یہ آپ ضرور کریں کہ اس میں جیسا بتایا جا رہا ہے کہ یہ یزید سے حدیث بیان نہ کرے، کیونکہ وہ بہت سے حرام کاموں کا مرتکب تھا۔ سب سے بڑا حرام کام اس کے دور میں آل نبی کو ذبح کیا گیا اور اس نے اس کا قصاص نہیں لیا، اور وہ اسلامی حکومت تھی۔ لیکن آج کے دور میں جو شخص اپنے گناہوں کو چھوڑ چکا ہو اس کی زندگی پر اب تحقیق کرے، لیکن اگر وہ حدیث کو صحیح طور پر اگر وہ بیان کر رہا ہو، بالکل جوں کی تو حدیث سلف کے منہج کے مطابق وہ بیان کر رہا ہو، تو حدیث سننے میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ آگے وہ حدیث ہی بیان کر رہا ہے، لینا نہ لینا وہ لوگوں کے ذمے ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، حدیث کا بیان کرنا، جتنا علم جس کے پاس ہے اس کو بیان کرنا، یہ ہر شخص کی ذمہ داری اور فرض منصبی ہے۔ یزید بن معاویہ کے دور ملوکیت میں اس
دل 100 ثانیہ کربلا کے بعد بھی یزید ابن معاویہ نے نہ تو اپنے کوفی نجدی گورنر عبداللہ بن زیاد کو سزا دی اور نہ ہی اسے معزول کیا، جو اس حقیقت کا منہ بولتا اور ناقابل تردید ثبوت ہے کہ یزید بن معاویہ خود بھی اس جرم میں برابر کا شریک تھا۔ چنانچہ اس ضمن میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، سیدنا علی بن حسین بن علی تابعی رحمہ اللہ المعروف امام سجاد زین العابدین المتوفى 95 ہجری کا اپنا بیان ہے، جب میں اپنے والد سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یزید ابن معاویہ کے دربار سے واپس مدینہ شریف آیا تو سیدنا مصور ابن مخرمہ صحابی میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تلوار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا علی، پھر سیدنا حسن اور پھر سیدنا حسین کی شہادت کے بعد آپ تک پہنچی ہے، وہ تلوار مجھے عنایت فرما دیں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کوئی قوم یعنی بنو امیہ والے اس تلوار کو آپ رحمہ اللہ سے چھین نہ لیں۔ جب تک میری جان میں جان ہے اللہ تعالیٰ کی قسم میں اس کی حفاظت کروں گا۔ یہ صحیح بخاری 3110 نمبر حدیث میں ہے اور صحیح مسلم 6309 میں۔ جامع ترمذی کی حدیث میں ہے، سیدنا عمار بن عمیر تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب مختار ثقفی کی فوج کی جانب سے جنگ کے بعد یزید بن معاویہ کے عراقی گورنر عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر لائے گئے تو ان سروں کو ایک قطار میں مسجد میں لوگوں کے عبرت کی خاطر رکھ دیا گیا۔ میں بھی وہاں پہنچا تو لوگ کسی خوفناک شے کو دیکھ کر کہہ رہے تھے وہ آیا۔ اچانک میں نے ایک سانپ دیکھا جو سروں کے درمیان سے گزرتا ہوا عبید اللہ بن زیاد کے نتنوں میں گھس گیا اور تھوڑی دیر اس کے سر میں رکا، پھر نکل کر غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد پھر شور مچا، وہ آیا۔ سیدنا عمار تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ اس طرح اس سانپ نے 2 یا 3 بار یہ عمل دہرایا۔ جامع ترمذی 3780 اور امام ترمذی نے اور شیخ البانی نے اس کی سند کو صحیح فرمایا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کو آپ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت اور قرب میں تلاش کرو۔ جامع ترمذی المستدرک للحاکم کی حدیث میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے محبت رکھو کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت رکھو، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت رکھو۔ صحیح بخاری 3751، جامع ترمذی 3789 اور شیخ زبیر علی زئی نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ المستدرک للحاکم کی حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ آپ علیہ وسلم نے ایک کندھے پر سیدنا حسن اور دوسرے پر سیدنا حسین کو سوار کر رکھا تھا اور باری باری دونوں کو چوم رہے تھے۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ پہنچے تو ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان دونوں سے محبت رکھتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، اور جو ان دونوں سے محبت رکھے تو گویا کہ اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے ان دونوں یعنی حسن اور حسین سے بغض رکھا، دشمنی رکھی، تو گویا اس نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ المستدرک للحاکم کی حدیث میں کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ہم اہل بیت سے جو کوئی بھی بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ ضرور اسے آگ میں داخل کرے گا۔ المستدرک للحاکم کی حدیث میں ہے
سیدنا عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اولاد عبد المطلب، میں نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی ہیں کہ تمہیں ثابت قدم رکھے اور تم میں سے بھٹکے ہوئے کو ہدایت بخشے اور تم میں سے جاہلوں کو علم عطا فرمائے، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی مانگی ہے کہ وہ تمہیں سخاوت والا، بہادر اور رحم دل بنائے۔ یاد رکھو، اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان جم کر نماز پڑھتا اور روزے رکھتا رہے مگر وہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے بغض رکھنے کی حالت میں اللہ تعالی سے قیامت میں ملاقات کرے تو ضرور آگ میں جائے گا۔ آخری حدیث